آپ کی اسلامیہ کی بک ہے نا، اس میں پیج نمبر 202 اس میں یہ آخرت کی زندگی کا خلاصہ جو ہے وہ بیان کیا ہوا ہے۔ یہ آخرت کے ٹاپکس ہیں جو آپ لوگوں نے، میں نے جیسے یہ پوائنٹس بنائے ہیں نا، ان پیراگرافس کو میں نے دیکھتے ہوئے اس کو ریڈ کیا اور اس کے مطابق ہی میں نے ان کو پوائنٹس کا نام دیا۔ اسی طرح آپ نے، جیسے میں نے یہ 3 جو پیراگراف ہیں ان کو پوائنٹس کا نام دیا، اسی طرح آپ نے باقی پیراگراف جو ہیں وہ آپ نے ریڈ کرنا ہے اور ان کے پوائنٹس بنانے ہیں آپ نے، ٹھیک ہے، اور مجھے دکھانے بھی ہیں کہ آپ نے جو پوائنٹس بنائے ہیں اس میں جو ہے ان کا میں نے آخرت کی زندگی کا جو ہے عقیدہ آخرت کے بارے میں اس کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتی ہوں کہ انسان کی جو دنیاوی زندگی ہوتی ہے دراصل اس کی آخرت کی زندگی کا ابتدائی باب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ دنیا کی جو زندگی ہے وہ عارضی ہے اور آخرت کی زندگی جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ انسان کے اعمال جو ہوتے ہیں نا، اس کے پورے نتائج جو ہوتے ہیں اس عارضی زندگی میں مرتب نہیں ہوتے ہیں، بلکہ جو دنیا کی زندگی ہے نا جو ہم گزار رہے ہوتے ہیں اس میں ہمیں وہ نتائج جو ہیں وہ مرتب نہیں ہوتے، بلکہ اس عارضی زندگی میں جیسے اعمال کیے جاتے ہیں ان کے حقیقی نتائج جو ہوتے ہیں وہ آخرت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ آخرت کی زندگی جب سٹارٹ ہوتی ہے اس میں جو دنیاوی زندگی ہے، دنیا میں جو عمل کیے ہوتے ہیں اس میں وہ ظاہر ہوتے ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے۔ دنیا کیا ہے؟ وہ آخرت کی، دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے۔ تو اس میں آگے وہ سیکنڈ پوائنٹ جو ہے، یہ سیکنڈ پیراگراف جو ہے وہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں آخرت کے بارے میں کہ انسانی زندگی کا خاتمہ، اس کو میں نے پوائنٹ کا نام دیا ہے انسانی زندگی کا خاتمہ۔ جس طرح دنیا کی ہر چیز، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ ایک عمر رکھتی ہے، اسی طرح اس کے ختم ہونے میں ایک بگاڑ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، اس طرح پورے نظام عالم کی بھی ایک عمر ہے۔ یہ سارا نظام جو ہے وہ درہم برہم ہو جائے گا۔ یہ دنیا تو عارضی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سورۃ رحمان میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کل من علیہا فان، دنیا کی ہر چیز فانی ہے، کہ اس طرح ایک دن ایسا آئے گا کہ جب کہ اس پورے نظام عالم کی عمر جو ہے وہ پوری ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اور یہ سارا نظام جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور اس کی جگہ ایک دوسرا نظام جو ہے وہ آ جائے گا۔ وہ آخرت کا نظام ہوگا جو دائمی ہوگا، جو ہمیشہ کے لیے ہوگا اور اس کی عمر کبھی بھی پوری نہیں ہوگی، وہ مستقل رہے گا۔ پھر آگے آ جاتا ہے فیصلے کا دن، ٹھیک ہے۔ اس نظام کے درہم برہم ہونے پر جب انسانی زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا، دوبارہ جو نظام جو ہے وہ اپنی جگہ لے لے گا، تو اس نظام کے درہم برہم ہونے پر ایک زبردست عدالت قائم ہوگی جس میں انسان سے اس کے ہر عمل کا حساب لیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ جو انسان ہے انسان کو اس روز پھر ایک نئی جسمانی زندگی ملے گی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ حج میں، اے لوگو اگر تم کو مرنے کے بعد جی اٹھنے میں شک ہے تو جان لو کہ ہم نے مٹی جیسی بے جان شے سے تم کو پیدا کیا ہے۔ مٹی سے اللہ پاک نے پیدا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ مٹی جیسی بے جان شے کو دوبارہ پھر زندہ کرنے پر قادر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل ہی نہیں ہے دوبارہ پیدا کرنا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ زندہ کریں گے، وہ دوبارہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے، ان کے تمام اعمال جو ہیں جو اس نے پہلی زندگی میں انجام دیے تھے، جو انہوں نے اپنی زندگی میں جتنے بھی اعمال کیے ہیں وہ ٹھیک ٹھیک جانچے اور تولے جائیں گے۔ اللہ پاک ان کے اعمال جو ہیں ان کو تولے گا، اعمال نامہ جو ہیں اپنے سامنے اللہ پاک رکھیں گے اور ان کے اعمال جو ہیں وہ تولے جائیں گے۔ اچھے اعمال جو ہیں وہ زیادہ ہوں گے تو جنت میں جائیں گے، جب برے اعمال زیادہ ہوں گے تو وہ جہنم میں جائیں گے۔ حق اور انصاف کے ساتھ اس کے مقدمے کا فیصلہ کیا جائے گا، اچھے اعمال کی اچھی جزا ملے گی اور برے اعمال کی بری سزا دی جائے گی۔ اللہ پاک جو ہے وہ بہت زیادہ انصاف کرنے والے ہیں۔ اللہ پاک فیصلے کے دن اپنا فیصلہ سنائیں گے، جو ہم نے اعمال کیے ہوں گے ان اعمال کا ہمیں جزا اور سزا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، اب آگے آ جاتے ہیں عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر اثرات۔ آخرت کے بارے میں، آخرت پر ایمان رکھنے پر انسانی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں انسانی زندگی پر اثرات جو ہیں، آخرت پر ایمان رکھنا، جب ہم آخرت پر ایمان ہوگا تو ہم اچھے اعمال کریں گے نا، سب سے بڑھ کر کے ہمارا جو ہے وہ اخلاق اچھا ہوگا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ میں آپ کو ابھی بتانے لگی ہوں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اخلاق کے زمرے میں آ جاتی ہیں۔ جب ہمارا اچھا اخلاق ہوگا تو ہم، آخرت پر ایمان ہوگا تو ہم اچھے اخلاق سے ہر کسی سے پیش آئیں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہوگا کہ آخرت کا دن جو ہے وہ مقرر ہے، وہ آئے گا ضرور، اس میں اللہ تعالیٰ کی عدالت لگے گی، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم جواب دیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ان سب چیزوں سے اوپر انسان کا ایک اور طرح کا وجود بھی ہے جس کو ہم اخلاقی وجود کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔
ان سب چیزوں سے اوپر کیا ہے؟ ایک وجود جس کو ہم کہتے ہیں اخلاقی وجود. اس کے اندر جو ہے انسان نیکی اور بدی کرنے کا شعور رکھتا ہے. ٹھیک ہے، جب اچھا اخلاق ہو، اخلاقی وجود ہو، تو انسان اس کے اندر نیکی اور بدی کرنے کا شعور رکھتا ہے، نیک اور بد کی تمیز رکھتا ہے، نیکی اور بدی کرنے کی قوت ہوتی ہے، اور اس کی فطرت، انسان کی فطرت یہ مطالبہ کرتی ہے کہ نیکی کا اچھا اور بدی کا برا نتیجہ ظاہر ہوتا ہے، اور وہ ظلم اور انصاف، سچائی اور جھوٹ، حق اور ناحق، رحم اور بے رحمی، احسان اور احسان فراموشی، فیاضی اور بخل، امانت اور خیانت، اور ایسی ہی مختلف اخلاقی صفات کے درمیان فرق کرتا ہے. جب انسان کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں تو وہ اچھے اور برے کی تمیز کرنے لگ جاتا ہے. ایسے ہی ہے نا، تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ امانت ہے، کسی کی امانت جو ہے اسے سنبھال کر رکھنا ہے، اور اس کو واپس جو ہے کرنی ہے. تو اس کو امانت جو ہے جیسے اس نے پکڑائی تھی کسی نے، تو اس کو ویسے ہی امانت داری کے ساتھ اس کی امانت جو ہے وہ واپس کرنی ہے. اگر اس میں خیانت کریں گے تو اسے یقین ہوگا، آخرت پر یقین ہوگا، تو وہ خیانت نہیں کرے گا. اس کو پتہ ہوگا کہ خیانت کرنے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا ہوگا، کیونکہ ہمیں ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. یہ صفات جو ہیں جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیں، رحم اور بے رحمی، احسان اور احسان فراموشی، امانت اور خیانت، سچائی اور جھوٹ، ظلم اور انصاف، یہ ساری اخلاقی صفات جو ہیں، یہ صفات جو ہیں اس کی انسان کی زندگی میں پائی جاتی ہیں تب جب یہ آخرت پر یقین رکھتا ہے. یہ صرف خیالی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ حقیقتاً ان کے اثرات جو ہیں وہ انسانی زندگی کے، انسانی معاشرے پر بھی پڑتے ہیں. یہ اثرات جو ہیں یہ انسانی معاشرے پر بھی پڑتے ہیں. لہٰذا انسان جس فطرت پر پیدا ہوا ہے نا، اس کا شدت کے ساتھ یہ تقاضا ہے کہ جس طرح اس کے افعال جو ہیں، افعال کے نتائج جو ظاہر ہوتے ہیں، اسی طرح اخلاقی نتائج بھی ظاہر ہوتے ہیں. جس طرح وہ اچھے کام کرتا ہے یا برے کام کرتا ہے، ان کے نتائج جو ہیں وہ ظاہر ہوں گے، اس طرح اس کے اخلاق کے نتائج بھی ظاہر ہوں گے. ٹھیک ہے، اب اخلاق کے نتائج جو ہیں وہ ظاہر ہوں گے. کس طرح کیا چیزیں انسان کے اندر ہونی چاہیے؟ جب آخرت پر یقین رکھ لے گا تو کون سے اثرات جو ہیں انسان کے اندر جو ہیں وہ مرتب ہوں گے، جو رونما ہوں گے انسان کے اندر جب آخرت پر یقین رکھے گا. اس میں سب سے پوائنٹ ہے نیکی سے رغبت اور بدی سے، اور سیکنڈ پوائنٹ آ جاتا ہے بہادری اور سرفروشی. تھرڈ پوائنٹ آ جاتا ہے صبر و تحمل، اور فورتھ پوائنٹ ہے اس کا مال خرچ کرنے کا جذبہ. ففتھ پوائنٹ ہے احساس ذمہ داری. اب دیکھیں، عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر یہ والے اثرات جو ہیں وہ چند اثرات جو ہیں یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، لیکن بہت سارے اثرات ہیں جو انسان پر رونما ہوتے ہیں انسانی زندگی میں اگر ہم لوگ آخرت پر یقین رکھیں تو. ٹھیک ہے، جو کچھ ہیں یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، ان میں سے کچھ میں آپ کو بتا رہی ہوں، ان کے بارے میں ابھی آپ کو ڈیٹیل بتاتی ہوں. نیکی سے رغبت اور بدی سے نفرت. آخرت پر یقین رکھنے پر نیکی سے رغبت کیسے کرے گا انسان؟ ایسے کہ جو شخص آخرت پر یقین رکھتا ہے نا، وہ جانتا ہے کہ اس کے تمام اعمال جو وہ دنیا میں کرتا ہے، چاہے وہ ظاہر ہوں چاہے وہ پوشیدہ ہوں، اس کے نامہ اعمال میں محفوظ کر لیے جاتے ہیں. جو بھی وہ کام کرتا ہے نا انسان، اس کے سارے جو اللہ پاک جو ہے وہ فرشتوں کو اس ڈیوٹی پر مقرر کیا ہوا ہے کہ اس کے جو نامہ اعمال جو ہیں وہ رائٹ کرتے رہتے ہیں فرشتے جو ہے نا، تو اس کے نامہ اعمال جو ہیں وہ محفوظ کر لیے جاتے ہیں. آخرت میں یہی نامہ اعمال جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کا حقیقی فیصلہ فرماتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر ان کے اعمال کا وزن کیا جائے گا. ایک پلڑے میں ان کے نیک اعمال رکھے جائیں گے اور دوسرے میں برے اعمال رکھے جائیں گے. اگر نیکی کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہوگا تو کامیابی حاصل ہوگی نا، اور جنت میں ٹھکانہ نصیب ہوگا. اگر برائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا تو ناکامی ہوگی اور جہنم کا دردناک عذاب جو ہے وہ انہیں چکھنا ہوگا. استغفر اللہ. اللہ پاک ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے اور ہمیں نیک اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخرت پر ایمان رکھنے والا شخص برائیوں سے نفرت کرنے لگ جائے گا. ٹھیک ہے، جب ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم نیکی کے کام کرنے سے ہمیں جنت ملے گی اور برائی کے کام کرنے سے ہمیں جہنم ملے گی، تو ہمیں برائی سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے وہ انسان. آخرت پر ایمان رکھنے والا انسان برائیوں سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے، کیونکہ اسے علم ہو جاتا ہے کہ ان کے نتیجے میں وہ عذاب میں مبتلا ہو سکتا ہے، اور اسے نیکیوں سے محبت ہو جاتی ہے، نیکیوں سے رغبت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اسے نیکی کا اجر ضرور ملے گا. سمجھ آ گئی یہ بات، نیکی سے رغبت اور بدی سے نفرت. آگے ہے سیکنڈ پوائنٹ ہے بہادری اور سرفروشی.
اب دیکھیں آخرت پر یقین رکھنے سے انسان بہادر کیسے ہو جاتا ہے، وہ ایسے کہ ہمیشہ کے لیے مٹ جانے کا ڈر انسان کو بزدل بنا دیتا ہے۔ کیا بنا دیتا ہے؟ بزدل بنا دیتا ہے انسان کو۔ مگر جب دل میں یقین موجود ہو کہ اس دنیا کی زندگی جو ہے وہ چند روزہ ہے، مطلب کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ عارضی ہے، پائیدار اور دائمی زندگی تو آخرت کی ہے نا، تو انسان بہادر ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان قربان کرنے سے بھی نہیں کتراتا۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ آخرت جو ہے وہ آئے گی، سب انسانوں نے مر جانا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان قربان کرنے سے بھی نہیں کتراتا۔ وہ جانتا ہے کہ راہ حق میں جان کا نذرانہ پیش کر دینے سے وہ ہمیشہ کے لیے فنا نہیں ہو جائے گا، ٹھیک ہے، بلکہ آخرت کی کامیاب اور پرمسرت زندگی حاصل کرے گا۔ چنانچہ یہ عقیدہ مومن کے دل میں جذبہ سرفروشی پیدا کر کے معاشرے میں امن اور نیکی کے پھیلنے کی راہیں ہموار کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے تھرڈ پوائنٹ آ جاتا ہے صبر و تحمل۔ عقیدہ آخرت سے، یہ ساری چیزیں جو ہیں آخرت پر ایمان رکھنے سے یہ رونما ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بات مائنڈ میں رکھیے گا کہ آخرت پر ایمان رکھنے سے یہ چیزیں جو ہیں انسانی زندگی پر رونما ہوتی ہیں۔ اب آگے ہیں صبر و تحمل۔ عقیدہ آخرت سے انسان کے دل میں صبر و تحمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جانتا ہے کہ حق کی خاطر جو بھی تکلیف برداشت کی جائے گی اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر ملے گا، ٹھیک ہے۔ اگر ہم صبر کر لیں گے، اگر کوئی ہمارے ساتھ زیادتی بھی کر لیتا ہے تو آپ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں اور اللہ پاک پہ چھوڑ دیں۔ اللہ پاک جو ہے وہ بہت زیادہ انصاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انصاف کریں گے اور ہمیں اس کا اجر ملے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ہمیں اس کا اجر نہیں ملے گا، اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑھ کر انصاف کرنے والے ہیں نا، تو اس کے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر ضرور ملتا ہے۔ اس لیے آخرت پر نظر رکھتے ہوئے ہر مصیبت اور صبر و تحمل کا مقابلہ کرنا چاہیے ہمیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہمیں آخرت پر یقین ہوگا تو ہم ہر چیز جو ہے وہ صبر و تحمل کے ساتھ برداشت کر لیں گے، ٹھیک ہے، اور ہمیں صبر بھی کرنا چاہیے۔ آگے آ جاتا ہے مال خرچ کرنے کا جذبہ۔ اب عقیدہ آخرت جو ہے وہ انسان کے دل میں یہ جذبہ پیدا کرتا ہے کہ حقیقی زندگی جو ہے صرف آخرت کی زندگی ہے، لہٰذا اسے دولت سے لگاؤ رکھنا چاہیے، اسی دولت سے جو اس کی زندگی کو کامیاب بنائے۔ ایسا نہیں ہے کہ دولت کی ہوس میں ہی رہے اور دولت کماتا ہی رہے اور اس کو کوئی پرواہ ہی نہ ہو کہ آخرت بھی آئے گی، اس میں جزا اور سزا بھی ہوگی، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ بھی ہوں گے۔ وہ دولت کی لگن میں لگا رہے کہ دولت کماؤ، کھاؤ، پیو، عیش کرو، نہیں، وہ ایسی دولت سے اس کا لگاؤ ہونا چاہیے جو اس کی زندگی کو کامیاب بنا دے۔ مومن جتنا بھی دولت مند ہو جاتا ہے نا، اسی قدر زیادہ سخاوت اور فیاضی کرتا ہے، وہ اس قدر زیادہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتا ہے، زیادہ سخی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے اس کی آخرت کی زندگی جو ہے وہ سنور جائے گی۔ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتے ہیں نا، تو آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے سے جو ہے اللہ پاک جو ہے قرض نہیں رکھتا، انسان کو اس سے زیادہ عطا کر دیتا ہے، کہیں زیادہ عطا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کو۔ اب اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ کو پتہ ہے حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں بہت زیادہ دیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق جو تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں بہت زیادہ دیا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں وہ بہت زیادہ سخی تھے، بہت زیادہ سخاوت کرنے والے تھے، اور اللہ پاک جو ہیں وہ کسی کا بھی قرض نہیں رکھتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتے ہیں تو اللہ پاک اس سے زیادہ عطا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مال خرچ کرنے کا جذبہ جو ہے اللہ تعالیٰ کسی کا قرض نہیں رکھتا نا، تو مال خرچ کرنے کا جذبہ جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جو ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں میں اتنا سب میں ہی جذبہ تھا۔ ان دونوں جذبے میں جو ان کی مثال میں آپ کو بتاتی ہوں، مجھے بھی یہ یاد آئی کہ جو حضرت ابوبکر صدیق جب حکم ہوا نا کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنے گھر کا جو ہے وہ سارا سامان جو ہے، حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے گھر کا سارا سامان جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ جو حضرت عمر فاروق تھے انہوں نے اپنے گھر کا آدھا سامان جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، اللہ کی راہ میں پیش کیا۔ حضرت عمر فاروق جو تھے وہ اپنے گھر کا آدھا سامان جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے چلے گئے، اور جو حضرت ابوبکر صدیق تھے انہوں نے اپنے گھر کا سارا سامان، جیسے ایک ٹوکرا ہوتا ہے نا، بڑا سارا ایک ٹوکرا، اس ٹوکرے میں سارا گھر کا سارا سامان رکھ لیا نا،
سارا سامان رکھ کے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کے جا رہے تھے اللہ کی راہ میں دینے کے لیے. تو پھر انہیں خیال آیا کہ جو میں نے کرتا پہنا ہوا ہے نا، یہ کرتا بھی میں اتار کے تو میں یہ بھی ٹوکرے میں رکھ لوں، یہ بھی کسی غریب کے کام آئے گا نا. تو انہوں نے اپنا جو پہنا ہوا کرتا تھا وہ بھی اتار کے، جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ بھی اتار کے اس ٹوکرے میں رکھ لیے، جس ٹوکرے میں اپنے گھر کا سارا سامان رکھا تھا نا. تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے جا رہے تھے نا، تو اس ٹوکرے میں سارا سامان رکھا. تو اپنا جو کرتا پہنا ہوا تھا وہ بھی اتار کے اس ٹوکرے میں رکھ لیا. تو خود حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا جسم ڈھانپنے کے لیے نا ایک ٹاٹ جو تھا، ایک ٹاٹ پڑا ہوا تھا، وہ ٹاٹ اٹھا کے باندھ لیا نا اپنا جسم ڈھانپنے کے لیے. تو اپنا جسم ڈھانپنے کے لیے ٹاٹ باندھ لیا اور ٹوکرے میں سارا سامان رکھ کے اپنے سر پہ رکھ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی تھی نا، تو اللہ پاک نے آسمان کے سارے فرشتوں کو حکم دے دیا تھا کہ آسمان پہ سارے فرشتے جو ہیں وہ ٹاٹ پہن لیں. حضرت ابوبکر صدیق نے دنیا میں ٹاٹ پہنا تھا اللہ کی راہ میں سامان خرچ کرنے کے لیے. تو اللہ پاک کو یہ ادا اتنی پسند آئی تھی حضرت ابوبکر صدیق کی، تو اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ آپ سب بھی یہ ٹاٹ پہن لیں. یہ ٹاٹ پہن کر آپ آسمان پر جشن منائیں حضرت ابوبکر صدیق کا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں سامان خرچ کیا ہے، اور گھر کا سارا سامان، یہاں تک کہ انہوں نے اپنا کرتا بھی جو پہنا ہوا تھا وہ بھی اتار کے اس ٹوکرے میں رکھ دیا تھا. یہ ہے حضرت ابوبکر صدیق کی شان کہ اللہ پاک نے آسمان پر سارے فرشتوں کو وہ ٹاٹ پہنا دیا تھا جیسا ٹاٹ حضرت ابوبکر صدیق نے پہنا تھا. سبحان اللہ. ہمیں بھی اللہ پاک توفیق دے اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کا جذبہ بھی ہم سب کے اندر پیدا ہو. ٹھیک ہے، آگے ہے احساس ذمہ داری. اب سب سے بڑھ کر ہے آخرت پر یقین رکھنا. جو بار بار میں یہ پوائنٹ بتا رہی ہوں، آخرت پر یقین رکھنے پر یہ ساری چیزیں رونما ہوتی ہیں. احساس ذمہ داری، آخرت پر ایمان رکھنے سے انسان میں احساس ذمہ داری پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، ہم ایک دوسرے کا احساس کرنے لگ جاتے ہیں. اب کسی کے اندر کوئی چیز نہیں ہے اس کے پاس، تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اس کے پاس فلاں چیز نہیں ہے تو ہم اس کو پرووائڈ کر دیں. یہ احساس ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی چیز نہیں ہے تو ہم اس کی ضرورت پوری کریں گے تو اللہ پاک اس سے خوش ہوں گے، آخرت میں ہمیں اچھا اجر ملے گا. اگر ہمارا آخرت پر یقین ہوگا تو ہی ہم احساس کریں گے نا، ہمارے اندر احساس ہوگا کہ ہم ان کو پرووائڈ کر دیں کوئی چیز جن کے پاس نہیں ہے تو اللہ کے ہاں ہمیں اچھا اجر ملے گا. یہ ہے احساس ذمہ داری. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ انسان جانتا ہے، جو آخرت پر یقین رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ اپنے فرائض میں کوتاہی کرنا جرم ہے جس پر آخرت میں سزا ملے گی. لہٰذا پوری ذمہ داری سے اپنے فرائض جو ہیں وہ ادا کرنے چاہیے. آہستہ آہستہ یہ احساس جو ہے اس قدر پختہ ہو جاتا ہے کہ انسان اپنا ہر فرض جو ہے وہ پوری دیانتداری سے سر انجام دینے لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں میں آپ لوگوں کو جیسے فار ایگزامپل یہ سبق دیتی ہوں آپ لوگوں کو یہ لیکچر دیا ہے میں نے آخرت کے بارے میں. اس سے پہلے بھی جتنے بھی لیکچر ہوئے ہیں توحید کے بارے میں ہوئے ہیں، انبیاء کرام کے بارے میں ہوئے ہیں، ختم نبوت کے بارے میں ہوئے ہیں. تو میں نے آپ لوگوں سے کہا کہ آپ لوگ لیکچر سنیں، اس کو سمجھیں اور پھر آپ جو کام جو میں نے دیا تھا وہ کر کے دکھائیں. کچھ بچوں نے مجھے کر کے دکھایا ہے، انہوں نے اپنا فرائض جو ہے وہ سر انجام دیا پوری ذمہ داری کے ساتھ. اور کچھ بچے جو تھے انہوں نے مجھے کام چیک ہی نہیں کروایا، نہ انہوں نے لیکچر سنا، نہ انہوں نے سمجھا، نہ انہوں نے کام جو ہے وہ کر کے دکھایا. دیانتداری سے اگر وہ سر انجام دیتے ہیں، انہیں آخرت پر یقین ہوتا تو وہ دیانتداری سے سر انجام دیتے. انہیں پتہ ہوتا کہ ہم جو ہیں ٹیچر نے جو ہمیں کام دیا ہے وہ ہم غور سے سن رہے ہیں، اس کو سمجھیں اور اس کو کریں، تو اللہ پاک جو ہیں اس سے خوش بھی ہوتے ہیں اور اللہ پاک جو ہیں اس کا اجر بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے جو بھی کام ملے، جو بھی آپ کی زندگی میں جو بھی فرائض ہیں اس کو اچھے طریقے سے سر انجام دیں، خواہ اس کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہو یا اللہ تعالیٰ کے حقوق سے، اس کو سر انجام ضرور دیں، خواہ وہ تعلق جو ہے وہ بندوں کے حقوق سے ہو یا اللہ تعالیٰ کے حقوق سے. یہی احساس ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے، یہ جو ہے یہ احساس ذمہ داری ہے، اور اپنے جو کام ہے، جو اپنی ڈیوٹی ہیں وہ اچھے سے سر انجام دیا کریں. ٹھیک ہے، یہ انسانی زندگی پر اثرات جو ہیں یہ رونما ہوتے ہیں اور مزید بھی رونما ہوتے ہیں. وہ آپ عقیدہ آخرت کی جو ہے وہ آپ لوگ ریڈنگ کریں، آپ اپنے ٹاپک کی اپنی بک جو ہے وہ اوپن کریں، اس کی ریڈنگ کریں. یہ عقیدہ آخرت کا جو تھا ٹاپک یہ میں آج آپ کو میں نے بتایا ہے. اب آپ لوگوں نے خود سے اپنی بک پہ ریڈنگ کرنی ہے، اس کو سمجھنا ہے، اور یہ میرا لیکچر غور سے سننا ہے. ٹھیک ہے، اور اچھے طریقے سے سمجھیں. جس بات کی سمجھ نہ آئے تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ.